لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، موضوع سخن رہا ان سے روزہ مجالس عزا کے لیے کہ کس طرح ہم قرآن مجید کی آیات کے سائے میں ایک قوم اور ایک امت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ قرآن نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، سکسیسفل ہونا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو ایک قوم سے ریلیٹ کرو اور ایک امت بنانے کی کوشش کرو کہ جب امت بن جاتی ہے تو نجات کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا بقوم یحبہم و یحبونا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو تیار کرے گا جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گے اور یہ کیریکٹرسٹکس ہوں گے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ اللہ ان کو پسند کر رہا ہوگا اور وہ بھی اللہ کو چاہ رہے ہوں گے۔ محبت بنیاد ہے اتحاد کی، محبت بنیاد ہے ایک قوم بنانے کی اور ایک نیشن تعمیر کرنے کے لیے۔ اور جو محبت کی بقا کے لیے چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک انکساری ہے، ہمبلنس ہے۔ جتنا انسان دل کا صاف ہوگا، کائنڈ ہوگا، ہمبل ہوگا، اتنا ہی انسان کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنی قوم مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری نشانی ہمبلنس کو قرار دیا، اور اس محبت کو بچانے کے لیے، اس محبت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہو، یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ہمیں کون ہے جو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں کون ہے جو ہمارے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، بچے اور ماں باپ کے درمیان، خود ماں باپ کے درمیان جدائی ڈال رہا ہے۔ جب تک اس ریزنز کو نہیں جانیں گے، اس کازز کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک محبت انسان کی مضبوط نہیں ہوتی۔ دوست شناسی بھی ضروری ہے کہ ہمارا اپنا کون ہے، اور دشمن شناسی بھی ضروری ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دشمن باہر ہو، کوئی باہر سے آئے اور ہمیں لڑائے۔ کبھی کبھار انسان کے گروپ میں ہی ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو دراڑیں ڈالنا چاہتا ہو، بیریئرز کھڑی کرنا چاہتا ہو، لڑانا چاہتا ہو۔ کبھی ہم شیطان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، بلیم کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے ہمارے درمیان بھی کوئی ایسا ہو، نادانی کی بنا پر قوم بننے نہیں دیتا ہو، ایک امت نہ بننے دیتا ہو۔ سب سے بڑا دشمن جو انسان کا ہے، جس کی طرف اس آیہ کریمہ نے
اشارہ کیا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، اپنی خواہشات ہیں، اپنے ڈیزائرز ہیں، اس کی ایروگنسی ہے، اور وہ غرور میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھکنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے غرور کو کوئی پسند نہیں کرتا، تکبر کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی برداشت نہیں کرتا، تو اس محبت کو نقصان پہنچنے لگتا ہے۔ در حقیقت غرور کے ذریعے سے، تکبر کے ذریعے سے اور دشمنوں کے خلاف نرمی کے ذریعے سے آدمی جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہے اور اپنی محبت کو ہے، کہ لوگ اس کو شک کی نگاہوں سے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنڈیشن کو رکھا ہے، عزت علی المؤمنین۔ مومن وہ ہے جب مومنین کے درمیان میں آتا ہے تو متواضع ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے۔ جب دشمنوں کے مقابل میں جاتا ہے تو در حقیقت سر اٹھا کر زندگی گزارتا ہے، اپنے حیثیت کو، اپنے مقدسات کو وہ بیچے گا نہیں۔ عزت علی الکافرین، وہ کفر کے مقابل میں، شرک کے مقابل میں مضبوطی کی طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس محبت کے لیے، اس ہمبلنس کے لیے، اس دشمن کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونے کے لیے جس صفت کی ضرورت ہے وہ چوتھی صفت ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیہ کریمہ میں اشارہ کیا ہے، وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ محبت کے لیے بھی انسان کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور ہمبلنس کے لیے بھی انسان کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور دشمن کے خلاف بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے سٹرگل کرنا پڑتا۔ بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے انسان کو کوئی چیز نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ مفت میں کمالات نہیں ملتے، مفت میں مقامات نہیں ملتی۔ انسان کو کوشش کرے، تلاش کرے، مسلسل کوششوں کا نتیجہ کامیابی ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اگرچہ مسلمانوں نے جہاد کو اتنا بدنام کیا، اگر لفظ لینے سے بھی آدمی آج کل گھبراتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یجاہدون، کنٹینیوس سٹرگل ہو، کوشش ہو اللہ کی راہ میں، تو انسان محبت میں کامیاب ہوتا ہے، انسان ہمبلنس میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ قوم بنتی ہے، بغیر محنت کے انسان کو کوئی چیز نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ بعض نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے نام کیوں نہیں ہیں، ہمارے اماموں کے نام کیوں نہیں ہیں؟ تو ہمیشہ میں یہ جواب ان کو یہی دیتا ہوں، قرآن مجید ناموں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر نام ہوتے قرآن مجید میں تو 1,24,000 نبیوں کے نام قرآن مجید میں ہونی چاہیے تھے۔ 25 سے زیادہ نبیوں کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ اگر قرآن ناموں کی کتاب ہوتی تو 105 کتابیں جو نازل ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف نبیوں پر، صحیفے، وہ سب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کرتا۔ جو سٹوریز میں لوگ شامل ہیں، کہانیوں میں شامل ہیں، سارے لوگوں کے نام ہوتے۔ کسی بادشاہ کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، کسی جو سٹوری میں رول پلے کیا ہے ان کے نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن ناموں کی کتاب نہیں ہے، قرآن صفات کی کتاب ہے، قرآن ایٹریبیوٹس کی کتاب ہے۔ قرآن نے معیار بنایا، کرائٹیریا بنایا، میں صفات بتا دیتا ہوں، وہ صفات کے سائے میں ڈھونڈتے ہوئے چلے جاؤ گے تو کبھی تمہیں علی ملیں گے، کبھی حسن ملیں گے، کبھی حسین ملیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہو سکتا سوال کریں کیوں صفات، کیوں نام نہیں؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اس لیے کہ نام چرائے جا سکتے ہیں، نام کاپی کیے جا سکتے ہیں، ناموں کی نقل ہو سکتی ہے، نام کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کو رکھا، صفات کے لیے محنت کی ضرورت ہے میرے عزیز۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مقصد یہ تھا، نام میں آسانی ہے، نام رکھ لے سکتا ہے آدمی، کوئی بھی نام رکھ لے سکتا ہے، کوئی بھی نام اپنے سینے پہ لکھ لے سکتا ہے، لیکن صفات کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایک زندگی جب انسان نیکیوں کی راہ میں گزارتا ہے تب جا کر کوئی صفت اسے نصیب ہوتی ہے۔ آسان نہیں ہے کوئی شجاع کہلائے، آسان نہیں ہے کوئی سخی کہلائے، راتوں رات کوئی شجاع نہیں ہو جاتا، راتوں رات کوئی سخی نہیں ہو جاتا۔ مسلمانوں نے کئی لوگوں کو نام دیے، لقب دیے، ٹائٹل دیے، دیکھا کہ وہ ٹائٹل کے قابل نہیں ہے تو چھین لیا۔ غار میں چھپنے والے کو امیر المومنین کہہ دیا،
जब मिला ही नहीं तो टाइटल वापस ले लिया। चंद एक्शन उसने दिखाया तो कहा शहीद है, ये मुजाहिद आजम है। मुजाहिद आजम लोगों ने टी शर्ट बना लिए, नाम लिख लिया मुजाहिद आजम। जब नजर ही नहीं आया तो टाइटल भी वापस ले लिया। जहां मेहनत नहीं होती वह टाइटल जो चुराए हुए टाइटल मिलते हैं। इंसान को नसीब कमालात नसीब नहीं होते जब तक मेहनत नहीं करता। कुर्बान जाए हमारी जाने अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस सिफत को उन्हें नवाजा, कभी अमीरुल मोमिनीन कहा, कभी सिद्दीक कहा, तो उन्होंने सिफात को इतनी बुलंदी अता की, सिफात खुद फक्र करने लगे हमें ऐसी जात मिल गई। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आसान नहीं है नेकियों के रास्ते में साबित कदम रहना। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, में बता रहा हूं, बड़ी मेहनत से ये जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। नेकियों की राह में साबित कदम रहना आसान नहीं है। किसी भी मुज्तहिद से आप पूछिएगा, किसी भी आलिम से पूछिए, सक्सेसफुल होने का दीन के रास्ते में मेयार क्या? कोई ऐसा अमल बताएं कामयाब हो जाऊं, ऐसा अमल बताएं सक्सेसफुल हो जाऊं, ऐसा अमल बताएं सुकून मिले, ऐसा अमल बताएं मेरी जिंदगी कामयाब हो। सब ने मिलकर यही कहा, अव्वल वक्त नमाज पढ़ो, अव्वल वक्त नमाज पढ़ो। जहां इंसान अव्वल वक्त की बात सुनता है, देखने में आसान है, लेकिन कंटिन्यूअस अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारे कि वक्त की कदर करे। नमाज की कदर करना आसान काम नहीं है। कितने लोग हैं जो नेकी शुरू ही नहीं करते। पता नहीं मैं इस मौजू पे यार वापस लौट कर आऊंगा। कितने लोग हैं जो नेक काम करने का प्लान बनाते हैं जहन में, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन शुरू नहीं करते। शुरू करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं होती। प्लान बनाते बनाते इस दुनिया से चले जाते हैं, नेकियों का आगाज नहीं करते। कभी कभार शैतान भी धोखा दे देता है, अभी से क्यों, जवानी है, अभी से क्यों, वक्त और बाकी है, बूढ़े हो जाए तो नेक काम करना शुरू करना। तौबा में ताखीर करने की कोशिश करता है, जिंदगी की उम्मीद दिलाता है, लंबी लंबी आरज़ुएं उनके अंदर जगाता है। आदमी नेक काम शुरू ही नहीं करता, उसको पेंडिंग रखता है, यूं उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जब मर जाता है आरजू करता है परवरदिगार वापस लौटा दे। बरज़ख में कहेगा इंसान परवरदिगार वापस लौटा दे। क्या करोगे जाके, क्या करना चाहते हो? दो काम बताता है मोमिन, कुरान मजीद की आयत है, दो काम बताता है इंसान, परवरदिगार जाऊंगा तो दो काम करूंगा, फ़अस्सद्दक़ा, सदका दूंगा, व अकुम मिनस सालिहीन, नेक काम करूंगा। जो मरने के बाद आरजू करने वाला इंसान है, जब तक जिंदा है नेक काम शुरू कर दे कामयाब हो जाएगा। जब मरने के बाद हम आरजू करते हैं काश हमें जिंदगी मिल जाए तो नेक काम करेंगे, लेकिन जिंदा है तो नेक काम शुरू कर दे। कुछ लोग शुरू नहीं करते, लेकिन अफसोस कुछ लोग शुरू भी करते हैं, दो कदम आगे बढ़ते हैं, उसे कंटिन्यू नहीं करते। कितनी मरतबा जोश हमें आता है, जज्बा आता है, कोई तकरीर सुन लेते हैं, कोई वाज सुन लेते हैं, कोई नसीहत सुनते हैं, एक दिन नेक काम किया, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर उससे दूर हो जाते हैं। अपने नफसानी ख्वाहिशात शामिल हो जाते हैं, शैतान उनको बहका देता है, दोस्त उनको बहका देते हैं, फिर इंसान ये कदम पीछे हटा लेता है। नेक काम शुरू तो करता है, कंटिन्यू नहीं करता। 70 बहाने इंसान के जहन में आ जाते हैं, 70 एक्सक्यूजेस इंसान के जहन में आते हैं। क्या करोगे नेक काम करके, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, मरने के बाद जिंदगी है कि नहीं है, इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने डाउट्स इंसान के जहन में आते हैं। इंसान उस नेक काम से अपना हाथ उठा लेता है। लेकिन वो लोग कामयाब हैं जो नेक काम शुरू करते हैं, नेक काम को कंटिन्यू करते हैं और नेक काम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ भी दो किस्म के लोग हैं। कुछ लोग नेक काम करने के बाद नेक काम को अपने हाथों से गंवा बैठते हैं। कभी नेक काम को अपने हाथों से गंवा बैठते हैं। बाज़ रिवायतों में नेक काम से पहले आदमी गुरूर की वजह से नेक काम गंवा बैठता है, नेक काम के दौरान शो ऑफ की वजह से अपना नेक काम गंवा बैठता है, नेक काम के बाद गुनाह की वजह से अपना नेक काम गंवा बैठता है। पैगंबर इस्लाम ने कहा जो कहेगा एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, परवरदिगार आलम उसे जन्नत में एक दरख्त अता करेगा, फलदार दरख्त। जो असहाब बैठे हुए तो माशाल्लाह अपने दाढ़ियों पे हाथ फेरने लगे, हमारे तो बागात हैं, हमारे तो बागात हैं। कुछ ने तो ये भी प्लान बना लिया होगा कुछ बागात को हम रेंट पे दे देंगे।
पैसा कमाने का जो ज़हन होता है इंसान को, वहाँ भी सोच रहा कुछ बागात हम रेंट पे दे देंगे, पैसा कमाएंगे। फौरन पैगंबर इस्लाम ने कहा बनाना आसान है, बचाना मुश्किल है, बचाना मुश्किल है। क्या कैसे बर्बाद होगा? हाँ, जिस तरह आसानी के साथ तुमने एक ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर दरख्त तामीर किया है, उसी तरह से एक गुनाह की वजह से, एक गीबत की वजह से, एक तोहमत की वजह से, एक झूठ की वजह से वो दरख्त हटा दिया जाता है, वो दरख्त जला दिया जाता है। हम नेकियां भी यहाँ से भेजते हैं, आग भी यहाँ से भेजते हैं। कितने लोग हैं जो नेक काम करते हैं लेकिन उसको बचा नहीं सकते। पूरी तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों, ये जुमला आप सुन लीजिएगा, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे, नेक काम शुरू करें, नेक कामों को कंटिन्यू करें, नेक काम को बचा सकें, कंप्लीट करें और बचा सकें। जो बचाने में कामयाब हो जाते हैं नेक काम को, वो लोग बड़े हो जाते हैं, यहाँ कौम बनती है। गौर कीजिएगा, जो लोग नेक काम करते हैं, नेक काम कंटिन्यू करते हैं, नेक काम कंप्लीट करते हैं, नेक काम को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, वो लोग बड़े हो जाते हैं। मानवी एतबार से, स्पिरिचुअलिटी के एतबार से वो लोग बड़े हो जाते हैं। अब वो निचली तबके की बातें नहीं करते हैं, वो लोग लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, वो लोग आइडियाज की बात करते हैं, वो लोग नजरियात की बात करते हैं। वो जमीन पर नहीं चलते, रहते जमीन पर हैं, उनकी परवाज आसमानों की तरफ है। कहते हैं ना, चूंटी ने उकाब से कहा, जो आसमानों की तरफ परिंदा उड़ता है, चूंटी ने कहा उससे कि भाई तेरा मकाम क्यों इतना बुलंद है? मैं खार हो, पाए माल हो, खिरतमंद हो, दर्दमंद, लोग मुझे कुचल देते हैं, गाड़ियां मुझे कुचल देते हैं, साइकिल मुझे कुचल देते, चूंटी पर सब लोग चलते हैं, तेरा मकाम क्यों है सितारों से भी बुलंद? तू क्यों इतनी ऊपर उड़ता है? लोग तुझे सर उठाकर देखते हैं, मुझे क्यों कुचल देते हैं? पैगाम है इसमें, ये तो एक नेचर है, कुछ लोग नीचे चले, कुछ लोग हवा में उड़े, लेकिन सबक ये लिया है अल्लामा इकबाल ने कि वकाफ से कहा चूंटी ने, मेरा मकाम जलील हो चुका, लोग मुझे कुचल देते, तेरा मकाम क्यों इतना बुलंद है? तो वकाफ ने कहा, तू रिस्क जमीन में ढूंढती है, लोग कुचल देते हैं, मैं सितारों को भी निगाह में नहीं लाता। मेरा नजरिया ही कुछ और है। मैं आसमान की बातें करता हूं, मैं बादल की बातें करता हूं, मैं हवाओं की बातें करता हूं, मैं स्पेस की गुफ्तगू करता हूं, तो लोग मुझे सर उठाकर देखते हैं। अगर तेरे नजरिया, तेरी गुफ्तगू, तेरी निगाहें जमीन पर रहेंगी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना खा रहा है, कितना बांट रहा है, जिंदगी इसी में गुजारोगे तो तुम्हारी जिंदगी उसी में गुजरती चली जाएगी। जो लोग नेकियों अंजाम देते हैं, राह खुदा में चलते रहते, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, मुसलसल कोशिश करते हैं, वो लोग बड़े हो जाते हैं। कितने बड़े हो जाते हैं? अल्लाहु अकबर। जब हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ से पूछा, बेटा यूसुफ बताओ तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या किया था भाइयों ने हजरत यूसुफ के साथ? जी, कुएं में डाल दिया, उसके बाद चंद सिक्कों में, दिरहम में बेच दिया, निकाला, कुछ काफिले वालों ने दराहिम बक्सिन, कुछ ही सिक्कों में बेच दिया, भाई को ले जाओ। और बाजार में गए, फिर बाजार में बिके गए, दरबार में आए, गुलाम बने, तोहमत लगाई गई, जिंदान में डाल दिया, क्या क्या नहीं हुआ। इस एक कुएं में डालने की वजह से 70 बलाओं में, मुसीबतों में हजरत इब्राहिम, इस यूसुफ गिरफ्तार हो गए। जब याकूब ने पूछा तुम्हारे भाइयों ने क्या किया, तो लिस्ट कितनी लंबी थी कि सारे मुसीबतों को गिना सकते थे हजरत यूसुफ। जब नेकियां इंसान अंजाम देता, बड़ा हो जाता, दिल भी बड़ा हो जाता है। हजरत यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, पूरी तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों, 6 रोज़ा मजालिस का खुलासा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा ये ना पूछिए भाइयों ने क्या किया, बल्कि ये पूछिए मेरे अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। तो भाइयों ने क्या, भाइयों का काम था, वो उनकी मजबूरी थी, वो उनका नफ्स था, वो उनके डिजायर्स थे, वो उनकी ख्वाहिश थी, वो उनका तसव्वुर था। उन्होंने जो किया वो अपनी सतह से नीचे गिर के किया है। जो अल्लाह ने मेरे साथ किया है उसका शुमार कोई नहीं कर सकता। कुएं से निकाल कर अल्लाह ने मुझे मिनिस्टर बना दिया, बादशाह बना दिया, और बादशाह बना दिया। सारी कौम मेरी रेस्पेक्ट के लिए खड़ी होती है। वो नहीं, मेरे भाई आएंगे मेरे सामने सजदा करके बताएंगे मेरा मकाम क्या है। मैं कहूंगा उसको, मैं चिल्ला रहा था कुएं में, मुझे बचा लो, मुझे मत फेंको, लेकिन उन पर रहम नहीं आया। जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा अना यूसुफ, अना यूसुफ। ये लफ्ज बड़ा, जुमला बड़ा खूबसूरत, मैं यूसुफ हूं जिसे तुमने कुएं में फेंका था। अल्लाह की कुदरत को देख, अपनी जिंदगी में देखो,
اپنی زندگی میں دیکھو یوسف کہاں بیٹھے ہیں، ڈر گئے بھائی، کانپنے لگے. بادشاہ جرم کا اقرار کر چکے، ہاں ہم نے پھینکا تھا، ہاں ہم نے مارا تھا. ایک یوسف تھا وہ بھی چور تھا نعوذ باللہ. بنیامین جب پکڑے گئے ظاہری طور پر تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی تھا، اس کو وہ بھی چور تھا. سب اقرار کر چکے تھے. بادشاہ اور سامنے گناہوں کا اقرار، اور کیا چاہیے. اور بادشاہوں کے سامنے سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے. بادشاہ منطق نہیں سمجھتے، کنگز جو ہے وہ منطق نہیں، لاجک نہیں سمجھتے. تو ڈرنا تھا بھائی، کانپ رہے تھے، کانپ رہے تھے، پورے بھائی کانپ رہے تھے. انا یوسف جب لفظ کہا تو فوراً یوسف نے دیکھا، چہروں کو پڑھ لیا، ڈر گئے ہیں. یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، گھبراؤ نہیں، میں یوسف ہوں. صرف یوسف چہرے کے اعتبار سے نہیں، کردار کے اعتبار سے بھی یوسف. حسن کے ظاہری حسن کے اعتبار سے نہیں، اخلاق کے اعتبار سے حسن ہو. آج یوسف نے تم کو معاف کر دیا. یوسف نے معاف کر دیا. نہیں، جوانی میں یہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے. نوجوان لڑتے بھی زیادہ ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. یوسف نے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے انسان درگزر کر جاتا ہے. فتح مکہ کے بعد کفار قریش کا کانپ رہے تھے. 10,000 حاجی پیغمبر اسلام کے حامی، ناصر، سپورٹرز جب مکے میں داخل ہوئے، کفار قریش کانپ رہے تھے. پیغمبر اسلام نے دیکھا، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اللہ اکبر، یہ بڑائی کا اعلان ہے. میرے عزیزو، قوم بنتی ہے انسان کے اندر وہ اخلاقی بڑائی، وہ اخلاقی بڑائی. پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا انتظار ہے مجھ سے؟ چہلے والوں نے کہا تم یوسف کے بھائی ہو. چالاک تھے کفار قریش، تم یوسف کے بھائی ہو. پیغمبر اسلام نے کہا میں یوسف کا بھائی ہوں، وہ بھی کریم تھے، میں بھی کریم ہوں. وہ گھبرا رہے تھے، اور بعض لوگوں نے نیام سے تلوار بھی نکال لی تھی. جن کو میدان میں لڑنا نہیں آتا وہ گھر میں بہت لڑتے ہیں. جی، دشمن کو دیکھتے تو میدان سے بھاگ جاتے. جب بھی بھاگنے کا لفظ ہم ممبر سے استعمال کرتے لوگوں کا ذہن پہنچ جاتا ہے جنگ احد تک. کچھ لفظ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں، بھاگنے کا لفظ ایک ہی میدان یاد آتا ہے جب بھی بھاگنے کا لفظ کہتے ہیں ہم، فوراً پہنچ جاتا ہے ذہن. اور جہاں لڑنے کا موقع نہیں تو وہ تلوار نکال لیتے ہیں، کبھی بہن پر، کبھی بھائی پر، پتہ نہیں کہاں کہاں. جب موقع نہیں تھا لڑنے کا وہاں تلوار نکال لی. یا رسول اللہ وقت ہے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے. تو پیغمبر اسلام نے کہا رک جاؤ، یہ موقع انتقام کا نہیں ہے، یہ موقع معاف کرنے کا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، پیغمبر اسلام کا جواب سنیے گا. طاقت کی زکوٰۃ انتقام نہیں، طاقت کی زکوٰۃ معاف کرنا ہے. جب قدرت آئے تو معاف کرو. کمزور معاف نہیں کرے گا تو اور کیا کرے؟ ناتوان معاف نہیں کرے گا تو اور کیا کرے؟ اگر معاف کرنا ہے، جب طاقت ہاتھ میں ہو، بدلہ لے سکتے ہو تو معاف کرو. آج معافی کا اعلان ہوگا. کون کرے گا معافی کا اعلان؟ جی، کچھ لوگ انتظار کر رہے یہ فضیلت مل جائے، کم از کم اعلان کرنے والے تو بن جائے. شجاع نہیں بن پائے، سخی بن نہیں پائے، علم لے نہیں پائے، مولا نہیں بن پائے غدیر میں، تو کم سے کم اعلان کرنے کی فضیلت تو مل جائے. تو پیغمبر اسلام نے کہا علی کہاں ہے؟ علی آج اعلان کر دو کہ آج انتقام کا نہیں، یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. یا رسول اللہ کسی اور کو یہ فضیلت دے دے، علی کو کیوں یہ فضیلت؟ آواز آئے گی تمہیں نہیں معلوم، جو لڑ سکتا ہے وہی معاف کر سکتا ہے. جو لڑ سکتا ہے وہی معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. طاقت والا معاف کرے گا تو اس معافی میں مزہ ہے، اس معافی میں لطف ہے. تو پیغمبر اسلام کتنا بڑا سوچ رہے ہیں. جن لوگوں نے مکہ شہر سے نکالا، جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کے رشتہ داروں کو شہید کیا، جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کو زخمی کیا، آپ کے دانتوں کو شہید کیا، آپ کا بدن لہو لہان ہوا، پیغمبر اسلام نے ایک بھی انتقام نہیں لیا. دین مبین اسلام میں ریونج کا دن نہیں ہے، معاف کرنے کا دن موجود ہے. یوم المرحمہ کب تک کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل جب نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو، اس کے وجود کو بڑا بنا دیتا ہے. اور وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو بلندی سے دیکھتا ہے. دنیا کو دیکھتا ہے تو بلندی سے دیکھتا ہے. جو لوگ بلندی سے دنیا کو دیکھتے ہیں، کوئی رنگ نظر نہیں آتا اوپر سے دیکھنے، کوئی چھوٹا بڑا نظر نہیں آتا، کوئی کلر نظر نہیں آتا، سب ایک رنگ نظر آتے ہیں، سب ایک سائز کے نظر آتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
اور دوسرا اسٹیپ ہے اگر کمیونٹی بنانا ہے، نیکیوں کا قافلہ تیار کرنا ہے، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، امام فرماتے ہیں تم سارے مسلمانوں کو یہ خاندان میں بدل سکتے ہو، سارے مسلمانوں ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں، جنرلائز کر سکتے ہیں، سارے انسانوں کو ایک فیملی میں بدل دو، ون ورلڈ ون فیملی، ہو سکتا ہے؟ چوتھے امام کہتے ہیں میں بتاؤں گا، 1400 سال پہلے رسالۃ الحقوق بیان کرنے کے بعد چوتھے امام کہتے ہیں تم بدل سکتے ہو، ساری دنیا کو ایک فیملی میں بدل سکتے ہو، ایک فیملی میں بدل سکتے ہو۔ مولا کیسے بدلیں ایک فیملی میں؟ امام نے نسخہ بتایا، میں نسخہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ رفع زحمت۔ تو امام فرماتے ہیں دیکھو کمیونٹی میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تم سے بڑے، 2 تم سے چھوٹے، اور 3 تمہارے ہم عمر ہم سن، تم سے بڑے، تم سے چھوٹے اور تمہارے ہم عمر۔ جو تم سے بڑے ہیں ان کو اپنے والدین کا درجہ دینا، جو تم سے چھوٹے ہیں ان کو اپنے بچے سمجھنا، جو تمہارے ہم سن ہیں ان کو اپنا دوست سمجھنا، اپنا بھائی سمجھنا۔ ایک رشتہ بن گیا، جو بڑے ہیں وہ ماں باپ کے برابر، جو چھوٹے ہیں وہ بچوں کے برابر، جو ہم عمر ہیں وہ بھائی ہیں اور بہن ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا سٹیج یہ کہ جو بڑے، یہ تصور کرنا، پوری توجہ چاہتا ہوں میرا عزیز، تصور شرط ہے۔ یہ روایتوں میں، یہ زہری کی روایت ہے، امام نے زہری سے کہا یا زہری کر کے امام نے روایت بتائی ہے کہ پوری دنیا میں فیملی میں بدل ڈالو، یہ قوم میں بدلو، ایک نیشن میں بدلو۔ کیا کرو؟ جو بڑے ہیں یہ سوچو ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، جو مجھ سے پہلے آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زیادہ وقت دیا ہے، انہوں نے زیادہ سجدے کیے، ان کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ جو تم سے چھوٹے ہیں یہ تصور کرو ان کی عمر کم ہے تو ان کے گناہ کم ہیں۔ اب جو ہم عمر تمہارے ہو، تمہارے بھی گناہ ہیں ان کے بھی گناہ ہیں، تمہاری بھی نیکیاں ہیں ان کی بھی نیکیاں ہیں، دونوں برابر ہو، گناہ میں بھی برابر، نیکیوں میں بھی برابر، ایج ایک ایکول ہے، گناہ بھی برابر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ تمہارے گناہوں کے بارے میں تمہیں یقین ہے لیکن دوست کے گناہوں کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے، شک ہے۔ بھائی کے گناہوں کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے، شک ہے۔ جب یقین اور شک میں ٹکراؤ ہو تو یقین پہلے ہے، شک بعد میں ہے۔ یہ تصور کرو تمہارے گناہ زیادہ ہیں، تمہارے بھائی کے گناہ زیادہ نہیں، تم گناہگار ہو، تمہارا بھائی گناہگار نہیں ہے۔ جب لوگوں کو نیکیوں سے جوڑو گے تو محبت پھیلتی چلی جائے گی، جب گناہ ان کے کم سمجھو گے الفت بڑھتی چلی جائے گی، جب برابری میں تم سر جھکانے چلے جاؤ گے اتحاد بڑھتا چلا جائے گا۔ اب لوگوں سے کہا گناہگار ہو تو لڑائی ہوتی ہے، میں فارمولہ بتاؤں گا۔ تو امام نے بھائی یہ پہلے دوسرا سٹیج ہے، ان کے نیکیاں زیادہ سمجھو، ان کے گناہ کم سمجھو، جو دوست ہے بھائی ہے ان کے ایکول ہیں، تمہارے گناہ میں یقین ہے ان کے گناہ میں شک ہے۔ اگر شک اور یقین ٹکرائے، یقین پہلے ہے شک بعد میں ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ بڑا خوبصورت مرحلہ میرے عزیزو، امام فرماتے ہیں اگر کوئی تمہاری تعریف کرے، کوئی تمہاری مدح کرے، کوئی تمہاری ثنا کرے تو یہ سوچو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم پر احسان ہے۔ تخت آ گیا بے حضرت سلیمان کے حضور میں، تو کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ یہ نہیں کہا میرے منسٹر نے لایا ہے، انبیاء کبھی اپنا کالر نہیں پکڑتے تھے، یہ میرے منسٹر نے، نہیں ہولڈ آن، کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ آپ جواب دیں گے جی، مجھے کم سنائی دیتا ہے۔ ہذا من فضل ربی، محنت کی ہے، تلاش کی ہے، لیکن میری کوشش نہیں، میری منسٹر کی کوشش نہیں، اگر اس کی عطا نہ ہو تو آدمی کی کوئی عنایت نہ ملے۔ انسان ہذا من فضل ربی، اگر کوئی تمہاری تعریف کرے، تمہیں پریز کرے، تمہاری مدح کرے تو مغرور نہ ہو جانا، کہنا پروردگار یہ تیرا کرم ہے، ان کو کیا پتا میرے کتنے گناہ ہیں، ان کو کیا پتا، وہ تو تعریف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو مولانا آ گئے، بہت شکریہ، ان کو کیا پتا کتنی جتن سے میں یہاں آیا ہوں۔ جی پتا نہیں ہے۔ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، اے اللہ تیرا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔
پتہ نہیں ہمیں نہ تنہا پردہ ڈال رکھا ہے، اس کا ایک اور کرم یہ ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں مولا فرماتے پروردگار اگر کوئی تیری نعمت نہ ہوتی سوائے توبہ کے تو وہی نعمت ہماری زندگی کے لیے کافی تھی۔ گئے پھر آ گئے، گئے پھر آ گئے، گئے پھر آ گئے، گئے پھر آ گئے کا مطلب توبہ کی پھر توڑ دی، توبہ پھر توڑ دیا۔ اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 3 دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے، نہ رزق کا دروازہ بند ہوگا، نہ ہوا کا دروازہ بند ہوگا، نہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ توڑ دیا ہم نے، کتنی بار توبہ کا دروازہ توڑ دیتے، توبہ کی باہر گئے بھول گئے، مسجد میں اللہ اللہ، باہر گئے خیر صلی اللہ ہوئز اللہ، پھر گناہ کیا، پھر یاد آیا مغرب کے موقع پر ہے ہم نے خطا کیا، چلو اللہ کی بارگاہ میں، کبھی نہیں اللہ پوچھتا بار بار کیوں آ رہے ہو۔ حتی شیخ سعدی کہتے میں آپ کو جرت نہیں دلا رہا ہوں گناہ کریں توبہ کریں، نہیں، توبہ کو مذاق نہ بنائیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ لیکن شیخ سعدی کہتے فارسی میں گناہ بندے کر دے خدا شرمسار، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کے سامنے اے میرے بندے تو نے کیا کر دیا، میں تو تیرے وجود پر فخر کرتا ہوں، تو مجھے فرشتوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا ہے، ایسا مت کرنا۔ گناہ بندے کر دے خدا شرمسار، ایک توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، کائنات کے ہر بادشاہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، وقت پر کھولا نہیں جائے گا سوائے اللہ کا دروازہ۔ جہاں کھڑے ہو وہیں توبہ کرو، مصلی پر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جہاں کھڑے ہو یہ کہہ دو کہ میں لوٹ کر آ رہا ہوں، اللہ سارے اسباب فراہم کر دیتا ہے، سارے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو گناہ گاروں سے، میرے گناہ گار بندوں سے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا کافر ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، رسول اللہ خدا نے کہا جاؤ اللہ معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ بہت بڑا، پھر آیا لوٹ کر بہت بڑا ہے، رسول اللہ خدا نے کہا جاؤ اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر لوٹ کر آیا یا رسول اللہ بہت 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 بڑا گناہ۔ پیغمبر اسلام نے ایک ہی سوال کیا، کیا اللہ کی رحمت سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اماموں نے ہماری بہت دعائیں نہ ہوتی تو ہم یتیم ہو جاتے ہیں، دعائیں نہ ہوتی تو ہم یقیناً یتیم ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے پروردگار میں اگر تیری رحمت تک پہنچ نہیں سکتا گناہوں کی وجہ سے، تیری رحمت کو کس نے روکا ہے؟ پتہ نہیں میں اس موضوع پہ کیوں آ گیا، دل ٹوٹتا ہے کبھی کبھار۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے بہت بے انصافیاں کی ہیں، بہت گناہ کیے ہیں۔ پروردگار میں تیری رحمت تک نہیں پہنچتا گناہوں کی وجہ سے، تیری رحمت کو کس نے روکا ہے؟ وہ تو پہنچ سکتی ہے، پہنچ جائے۔ لِأَنَّ رَحْمَتَكَ وَسِعَةٌ واسعہ، تیری رحمت بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے۔ حتیٰ پتہ نہیں میں نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا، قیامت کے دن بندے کو جب کھینچ کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے جہنم کی طرف، بندہ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے، پروردگار کی آواز آتی ہے، فرشتوں سے خطاب کرتا ہے پروردگار پوچھو اس سے کس کو دیکھ رہا ہے، کس کو ڈھونڈ رہا ہے بھائی، یہاں پر کون ہے تیرا؟ یومئذ تقطعت الاسباب، قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنے اپنی مشکلات میں گرفتار، بچ جاؤ میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں۔ ایسا لگتا ہے کووڈ کے موقع پر ذرا دیکھنے میں آیا تھا یہ ساری چیز، یہ قیامت کا منظر، فاصلے پہ بیٹھو، ماسک لگاؤ، ہاتھ نہ ملا، ایسا لگ رہا تھا ایک دوسرے کو ہم جانتے ہی نہیں، تھوڑا بہت اللہ نے دکھایا تھا قیامت کا منظر۔ جی کوئی دروازے پر آتا تو کہتا بھی باہر کوئی کچھ لائے ہو تو باہر رکھ کے چلے جاؤ، جو چیزیں لائے اسے واش کرنے لگتے، اسے سینیٹائز کرنے لگتے۔ کتنا منظر اللہ نے یاد دلایا ہمیں، قیامت دن ایسے ہی ہے، سب پتلی گلی سے نکل جائیں گے محشر کے بعد، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب کوئی کسی کے کام نہیں، کس کو مڑ کے دیکھ رہے تھے تم؟ کون ہے تمہارا بھائی، بہن، رشتہ دار، جوڑوں کا بھائی کون ہے؟ دیکھ رہے تھے پیچھے مڑ کے۔ بندہ کہتا پروردگار مجھے دنیا میں بتایا گیا تھا کوئی بھی انسان کے کام نہیں آئے گا، لیکن ہر جگہ اللہ کی رحمت ضرور ہوتی ہے۔ میں مڑ کر دیکھ رہا تھا کہیں رحمت تو تیری مجھے ڈھونڈ نہیں رہی ہے، تیری رحمت تو مجھے ڈھونڈ نہیں رہی ہے۔ آواز قدرت آئے گی اسے اب بھی میری رحمت پہ بھروسہ ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔
شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ مولانا پہلا مولوی ہے جو ہمیں ڈرا نہیں رہا ہے. میں آپ کو ہمت دلا رہا ہوں. رحمت پروردگار وسیع ہے, وسیع. نا امید نہ ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ رحمت سے بھاگ جانا. رحمت کے قریب آؤ. جب توبہ میں اتنی رحمت ہے, عبادتوں میں کتنی ہوگی. جی وقال آیت اللہ بہجت کے پروردگار گناہ کیے تو نے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا, چلو عبادت کر کے دیکھتے ہیں وہ کیا نہیں دیتا, وہ کیا نہیں دیتا. ان نیکیوں پہ جب انسان چلتا چلا جاتا ہے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اگر کوئی تعریف کرے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ نے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, پھر توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے, گناہ کو معاف کر دیتا ہے, پھر اگر بندہ راہ خدا پر چلتا چلا جائے گا گناہ کے اثرات کو بھی مٹا دیتا ہے. قیامت کے اعمال نامے میں کچھ ڈاٹس رہ جاتے ہیں نا, کچھ دھبے, پروردگار کہتا ہے اس کو بھی مٹا دو, صاف کر دو, تاکہ دیکھے گا تو بندے کو پریشانی نہ ہو یہ تو گناہ میرا ہے, اس کو بھی صاف کر دو. حتیٰ فرشتوں سے بھی اللہ چھپا دیتا ہے. دعا کو میل میں ہے نا, پر کچھ چیزیں فرشتوں سے بھی چھپی رہ جاتی ہیں, اللہ صرف جانتا ہے, اس کو مٹا دو. ایک اور نعمت بتا دوں اس سے بڑھ کر, جی خوش ہو جائیں گے آج, تو تاکہ دوبارہ مجھے بلا سکیں آپ. سب مل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہ کی رحمت سے امیدوار رہیے. اس سے بڑھ کر ہے کوئی چیز ہے؟ اگر گناہ ذہن میں رہیں گے, یاد رہیں گے, تو جنت میں پریشانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا سارے اس کے حافظے سے جتنی چیزیں ہیں سب مٹا دو. پرانا درد, پرانے واقعات, پرانے گناہ, کوئی چیز انسان کو یاد نہیں رہے گی. یاد ہو تو پریشانی ہوگی. جنت میں ایسے انسان زندگی گزارے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. وہ بھلاپا جسے کہتے ہیں بھول جانا, یہ نعمت ہے, نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ بھلایا دے گا ان کے ذہنوں سے, یہ بھی کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بس میں موضوع کی طرف آؤں. دوسرا سٹیج یہ تھا, امام فرماتے اگر کوئی تمہاری تعریف کرے, تمہاری ثنا کرے, کہو الحمدللہ ھذا من فضل ربی. اگر کوئی تمہیں گالی دے, اگر کوئی تمہارا برا کرے, تمہاری برائی کرے, کیا کروں؟ سجدہ کرو, پروردگار مجھے معاف کرنا, کہیں میرے گناہ کی سزا تو نہیں ہے. دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف دیکھو, کہیں میرے گناہ کی سزا تو نہیں ہے. شاید میں نے کسی کی توہین کی ہوگی, ان ریٹرن اللہ تبارک مجھ سے یہ امتحان لے لیا, مجھ سے امتحان لے. جیسے مالک اشتر مسجد میں گئے, کسی نے گالی دی تھی سڑک پر, مسجد میں گئے تو دوڑتا ہوا بھاگا, مالک اشتر علی کا والی, مصر کا گورنر, پتہ چل جائے گا تو مجھے مار دے گا. اس نے مسجد کے اندر داخل, وہ پیچھے پیچھے گیا, نماز ختم ہوئی, معاف کرنا مجھے نہیں پتا تھا آپ مالک ہیں, آپ والی ہیں, آپ حاکم مصر ہیں, مجھے معاف کرنا, میں نے برا بھلا کہہ دیا. تو مالک اشتر نے کہا نہیں میں بدلہ نہیں لوں گا, میں مسجد میں اس لیے آیا تھا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے, تو پروردگار مجھے معاف فرما. اگر وہ حق نہیں ہے تو پروردگار تیری ہدایت فرما. یا اللہ, اگر وہ حق ہے تو پروردگار مجھے معاف کرے, وہ حق نہیں ہے تو پروردگار تیری ہدایت کرے. امام نے فرمایا اگر محبت بڑھانا چاہتے ہو, کمیونٹی بنانا چاہتے ہو, اگر کوئی تعریف کر دے کہو ھذا من فضل ربی, اگر کوئی توہین کرے تو کہو پروردگار مجھے معاف کرنا, کہیں نہ کہیں مجھ سے خطا ہو گئی. اس خطا کی سزا دنیا میں مل جائے بہتر ہے اس کو آخرت میں رکھی جائے. آخرت کا عذاب بہت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قصاص, یہ دیات, یہ سزائیں جو قرآن میں ہیں سمجھ میں نہیں آتا, اللاجیکل ہے. نہیں میرے عزیزو, آخرت کے عذاب دیکھ لیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. سزا دنیا میں مل جائے بہتر ہے کہ سزا پینڈنگ رکھی جائے آخرت کے لیے. وہاں جو سزائیں ہوں گی وہ خطرناک ہوگی, وہاں عدالت کا مقام ہوگا. عدالت میں سزائیں سخت ہوتی ہیں. بعض سزاؤں کی سزا, گناہوں کی سزا اس دنیا میں مل جائے آسان ہے. تو اگر پروردگار کو گناہ کی سزا ہے تو مجھے ایکسیپٹڈ ہے. دوسرا سٹیج جو امام نے بتایا. تیسرا سٹیج جو امام نے بتایا وہ سوال, امام فرماتے ہیں اگر محبت بڑھانی ہو معاشرے میں, کمیونٹی بنانی ہو, قوم بنانا ہو, تو امام فرماتے ہیں کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو مت پھیلانا, اپنا ضمیر کبھی بیچنے کی کوشش نہ کرنا.
لوگوں کو، امام کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے، لوگوں کو اپنی اولاد سے زیادہ مال پسند ہوتا ہے۔ وہ دے تو دیں گے لیکن تمہاری عزت خرید لیں گے، دے تو دیں گے، تمہاری عزت خرید لیں گے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کوشش کرو کہ تم اگر ہاتھ پھیلانا ہو تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ۔ کسی کے دل میں اللہ محبت ڈال دے وہ کام اللہ کا ہے، کوشش کرو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ لوگ مال کو پسند کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اولاد سے زیادہ؟ مشکل ہے ڈائجسٹ کرنا یہ جملہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا بچہ مجھے بہت پیارا ہے۔ مولا کہنا دلیل بھی بتائیے دوسری روایتوں میں، اولاد کے مر جانے کے بعد آدمی روتا ہوا تھک کر سو جاتا ہے، مال اگر چھن جائے رات بھر نیند نہیں آتی، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، رات بھر نیند نہیں آتی۔ مال سے انسان کا دل مالا الہ، مال کو مال اس لیے کہتے ہیں تھوڑا دل جو ہے اس پر جھک جاتا ہے، مال جھک جاتا ہے، نکلنا مشکل ہے۔ لیکن ہماری قوم میں نہیں، الحمدللہ اہل البیت کے سائے میں ہماری قوم جنرس ہے، ہماری قوم جتنا کماتی ہے اسے زیادہ خرچ کرتی۔ کسی بزرگ عالم دین نے کہا تھا اے یزید دیکھ جتنے عزادار ہمارے نام حسین پر خرچ کر دیتے ہیں اتنی دولت تیرے خزانے میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ گزارش یہ کرنا تھا، یہاں تک میں آپ کو لے کر آیا اس وجہ سے کہ پاکستان میں آج پریشانی ہے، فلڈز کی وجہ سے کئی شہر، کئی مومنین کے گھر، کئی مومنین کے بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک وقت کے غزہ کے لیے بھی کئی گاؤں ایسے ہیں جو پریشان حال ہے۔ ہمارے لیے $1 کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے لیکن ان کے لیے $1 ایک دن کی غذا بن سکتی ہے۔ $1 کی بات کر رہا ہوں میں، $1 ان کے لیے پورے دن کی غذا ہے۔ 250 روپے 300 روپے ہو جائیں گے $1 کے، پاکستان کرنسی کے اعتبار سے پورے دن کا خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ کوشش کریں، تھوڑا بہت دل بڑا کریں، مصیبت کے وقت کام آئیں گے تو یقین مانیے جب خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے رشتہ داروں میں کسی پر مصیبت آئے تو دوسرے لوگ آگے بڑھتے ہیں، یوں قافلہ انسانیت کا آگے بڑھتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس توفیق کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ گفتگو لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ یہ نیکیوں کا سفر، اس طرح امام نے فرمایا اگر اس طرح زندگی گزارو گے پوری انسانیت ایک قوم میں بدل جائے گی، پوری انسانیت ایک قوم میں بدل جائے۔ اور اس اصول کو آپ لے جائیے، آپ یہاں کے معاشرے میں امپلیمنٹ کیجئے گا، دیکھیے گا یقیناً اگر لوگوں کی نیکیاں یاد کرو گے، ان کے گناہوں کو بھلاتے جاؤ گے، انہیں معاف کرتے چلے جاؤ گے، دل میں ان کے ہماری محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے انتقام سے محبت لینے کی کوشش کی، ہم نے مار دھاڑ سے محبت خریدنے کی کوشش کی، اس سے محبت ملنے والی نہیں ہے۔ تو کیا اصول ہے، کیا فارمولہ ہے؟ آخری جملات ہے، فارمولہ یہ ہے میرے عزیزو، روایتوں کو اگر جمع کریں گے فارمولہ محبت کو بڑھانے کا، قوم بنانے کا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو، جب میری زندگی آتی ہے یہ قوم کی زندگی ہے، فارمولہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھو اور نیکیوں کو بھلا دو، لوگوں کی نیکیوں کو یاد رکھو، ان کی خطاؤں کو بھلا دو۔ یہ 2+2=4 والا فارمولہ ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد رکھو، نیکیوں کو بھلا دو، لوگوں کی نیکیوں کو یاد رکھو، اپوزٹ ان کے گناہوں کو بھلا دو۔ اگر میں اپنے نیکیوں کو یاد رکھوں گا غرور پیدا ہوگا، خطاؤں کو یاد رکھوں گا توبہ کی توفیق ملے گی، لوگوں کی نیکیوں کو یاد رکھوں گا تو محبت بڑھتی چلی جائے گی، ان کے گناہوں کو یاد رکھوں گا تو دشمنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر محبت بڑھانا ہے ان کی نیکیوں کی یاد رکھو، اگر خود کو پاک کرنا ہے اپنے گناہوں کو یاد رکھو۔ اس فارمولے پر عمل کرتے چلے جاؤ، زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے گا یہ آیت کریمہ کی تکمیل کر دیں ہم لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ان کو چاہتا ہوگا، وہ اللہ کو چاہتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے درمیان انکساری اور ہمبلت سے پیش آتے ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، دشمنوں کے مقابل میں سر اٹھا کر بات کر رہے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نیکیاں کمائیں، نیکیاں بچائیں، نیکیاں پھیلائیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اس راہ میں ملامت کرنے والے، گالیاں دینے والے، ڈرانے والوں سے وہ لوگ ڈرتے نہیں۔ کون کیا کہے گا، میرا کام ہے سجدہ کرنا، اللہ اکبر۔ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، جب کوئی قوم ان صفات پر عمل کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس قوم پر میرا فضل نازل ہوگا،
میرا فضل، ہماری طرف سے کچھ صفات ہوں، ہماری طرف سے کچھ تیاری ہو، اس طرف سے عنایتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ ذالک یؤتی فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پروردگار جسے چاہے اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ کس پر؟ جن پر یہ صفات موجود ہوں۔ جب بچہ رونے لگے گا تو ماں دودھ دینے لگے گی، جب بچہ چلنے لگے گا تو باپ انگلیاں تھام لیتا ہے، جب بولنے لگتا ہے بچہ تو ماں باپ اسے اور بولانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کی طرف سے بھی کوئی حرکت ہو، ہماری طرف سے بھی کچھ مومنٹ ہو، اس طرف سے عنایتیں ہیں۔ کچھ تم ہلو، چلو، آگے بڑھو، ہمارا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، کتنے دروازے کھلیں گے، کس کے لیے کون سا دروازہ کھلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس قوم کے لیے کیا چاہیے، اس انسان کے لیے کیا چاہیے۔ وہ صفات والی قوم اگر دیکھنا ہے جہاں محبت بھی ہے، جہاں انکساری بھی ہے، دشمن کے مقابل میں سر اٹھانا بھی ہے، مسلسل راہ خدا میں کوششیں بھی ہیں، دشمن سے گھبراہٹ بھی نہیں ہے، سکون دیکھنا چاہتے ہو، چلو کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں چھوٹا سا قبیلہ ہے، قوم ہے، ایک امت ہے جس نے ساری صفات پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قیام کو مرکز سکون بنا دیا، مرکز اطمینان بنا دیا۔ کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی کربلا سے پہلے سرزمین پر آیا وہ کہتا تھا چلو یہاں سے، یہ کربن بلا ہے، یہ خوف کی سرزمین ہے، یہ مصیبتوں کی سرزمین ہے، یہاں سے نکلو۔ لیکن حسین کو جب کہا گیا یہ کربن و بلا ہے، کہا عباس یہیں پر خیمے لگاؤ، ہم یہیں ٹھہرنا ہے۔ کیوں؟ اس سرزمین کو سکون کی سرزمین میں بدلنا ہے۔ آج جو کربلا جاتے ہیں یہ نہیں کہتے یہاں سے نکلو، یہ اضطراب کی سرزمین ہے، پریشانیوں کی۔ آج جو مضطرب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے چلو کربلا سکون مل جائے گا، چلو کربلا اطمینان مل جائے گا۔ کچھ لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، کچھ لوگ سکون بانٹ رہے ہیں۔ تاریخ میں جس قوم نے سکون کو بانٹا ہے اس قوم کو کربلا والے کہا جاتا ہے۔ سکون بانٹتے ہیں۔ کتنے لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، اللہ سب کو زیارت نصیب کرے۔ جائیے وہاں، رونا تو ضرور آتا ہے، آنکھوں سے آنسو۔ کربلا میں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو جائیے، خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ ہماری نگاہ، ہمارا تصور 61 ہجری کے کربلا کی طرف چلا جائے گا، خود بخود انسان رونے لگے گا، روئے گا لیکن ایک اطمینان سا ہوتا ہے۔ کل جس کو مارا گیا تھا ظلم کے ساتھ، ستم کے ساتھ، آج اس کے قبر سے سکون بٹ رہا ہے، اطمینان بٹ رہا ہے۔ یہ معجزہ دیکھے انسان اللہ کا، یہ میریکل دیکھے انسان۔ چند خیمے جلائے گئے، یہ سوچ کر کہ اس کا کوئی نہیں ہے، جلا دو خیمے۔ آج دنیا کا کون سا ایسا شہر ہے جس شہر میں حسین کا گھر نہیں ہے؟ کون سا شہر ہے جس شہر میں حسین کا گھر نہیں ہے؟ بڑے بڑے امام بارگاہیں بن گئیں۔ وہ امام بارگاہیں بتا رہی ہیں اللہ کا فضل آج بھی حسین پر ہے۔ چند بچوں کو حسین کے دشت کربلا میں شہید کیا گیا۔ آج شیعہ کا ہر بچہ یہ کہہ رہا ہے میں حسین کا فرزند ہوں، ہر بچہ کہہ رہا ہے میں حسین کا فرزند ہوں۔ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے حسین غریب بھی ہیں، حسین امیر بھی ہیں۔ غریب ایسا کہ حسین کے چند بچوں کو حسین کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا، امیر ایسا کہ آج کائنات کا ہر بچہ حسینی ہے۔ حسین غریب اتنا کہ وہ پانی مانگ رہا تھا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن امیر آج اتنا ہے حسین کے نام پر ہر پیاسے کو پانی پلایا جا رہا۔ پتہ نہیں آپ کا تصور یہاں تک پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا ہے۔ غریب اتنا کہ ایک کفن تک اس کو نہیں ملا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ بھیا درخت ہوتے یہاں پر تو درختوں کے پتے توڑ توڑ کر تیرے بدن پر ڈال دیتی، بھیا سر پہ ردا ہوتی تو میری ردا تیرے بدن پر ڈال دیتی۔ کتنی غربت تھی اس موقع پر، لیکن آج جو بھی کربلا جاتا ہے اس کے چاہنے والے رشتہ دار دوست کہتے ہیں جب بھی واپس آنا تو حسین کے ذریعے سے میرا کفن مس کر کے لے آنا۔ وہ غریب حسین اور یہ امیر حسین۔ آج حسین
کے نام سے سب کچھ بٹ رہا ہے. آج حسین کے نام سے حیات بٹ رہی ہے, آج حسین کے نام سے نجات بٹ رہی ہے. سلام ہو اس حسین پر جس نے دنیا کو نجات کا راستہ دکھایا. سلام ہو اس حسین پر جس نے دنیا کو زندگی کرنے کا سلیقہ سکھایا, اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. لیکن مولا جہاں آپ کی غربت ختم ہوئی ہے وہیں سے سید الساجدین کی غربت شروع ہوئی ہے. مولا آپ کی غربت یہ کہ آپ ذوالجلال سے زمین پر آ رہے تھے, کوئی آپ کو سہارا دینے والا نہ تھا. لیکن مولا سید الساجدین کی غربت یہ کہ جب خیمے کا پردہ ہٹایا, خدا کسی بیٹے کو باپ کا منظر نہ دکھائے. جو سید الساجدین نے دیکھا, نو کے سنا پر باپ کا سر تھا, فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا. سر کی طرف دیکھ کر پہلا سلام کربلا کا سید الساجدین نے کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا اس غریب بیٹے کا سلام قبول کر لو. پتہ غربت کیا ہے؟ 3 دن کے بعد امام کربلا کے دشت میں پہنچے با اعجاز امامت. قبیلہ بنی اسد کی ہمکاری کے ساتھ آپ نے جنازوں کو دفنایا. عباس کی قبر بنائی, گنج شہداء میں شہیدوں کو رکھا, امام کی قبر بنائی. اب اعجاز امامت واپس آئے تو زینب کبریٰ نے پوچھا, بیٹا سجاد بتاؤ کربلا میں کیا دیکھا تم نے؟ کہا شاید پھپھی اماں ایک طویل داستان ہے. شہداء کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا, کسی کا پیر کٹا ہوا تھا, کسی کا بدن زخمی تھا. میں نے سب کی قبریں بنا دی ہیں, میں لوٹ کر آیا ہوں. پھر صاحبزادی حضرت زینب نے پوچھا, بتاؤ ایک خاص بات بتاؤ جس کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہو, تم نے احساس کیا غربت کا اور مصیبت کا. تو سید الساجدین کے جملے ہیں, پھوپھی اماں جب جنازے کو دفنا دیا جاتا ہے, جو قبر کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پکار کر کہتے ہیں, ذرا سر کربلا کی طرف موڑ دینا, ذرا قبلے کی طرف سر کو موڑ دینا. پھوپھی اماں میں نے بابا کو دفنا تو دیا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, باپ کا سر مجھے نظر اللہ رے غربت سید الساجدین. پھوپھی اماں میں نے دیکھا باپ کا سر نظر نہیں آیا. اللہ رے میرا غریب بابا اور یہ غریب بیٹا باپ کا سر باپ کے بدن سے ملحق نہیں کر سکا. اس غربت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. بس عزادارہ نے امام مظلوم ایک مرتبہ شام کے کوفے کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا, شمر ستمگر 10 گھوڑ سواروں کو دربار میں داخل کیا. 10 گھوڑ سوار آئے, شمر نے پکار کر کہا, ابن زیاد ان 10 گھوڑ سواروں کو الگ سے انعام دے دینا. جب ابن زیاد نے پوچھا الگ سے انعام کیوں دیا جائے, ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ایک مرتبہ شمر نے کہا, ابن زیاد تجھے نہیں معلوم, حسین کے ذوالجلال سے زمین پر آنے کے بعد, حسین کا سر تن سے جدا ہونے کے بعد, شام غریبہ کے وقت ان 10 گھوڑ سواروں نے حسین کا لاشا پامال کیا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنصرونی. میرے شیعوں کاش تم روز عاشور ہوتے یہ دیکھتے فاطمہ کے لال کے بدن پر کس طرح گھوڑے دوڑائے گئے. جو یہ جملہ سید سجاد نے سنا, کربلا کا رخ کیا, دربار میں بیٹھ گئے, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, بابا مجھے معاف کرنا, جوان بیٹا زندہ تھا, باپ کا لاشا بچا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا
ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بار الہ پروردگارہ تجھے مصیبت عظمائے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار جو علمی راستہ طے کرے انہیں علمی ترقی عطا فرما. پروردگار ہم جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا جو لوگ عزاداری کی خدمت میں لگے پروردگار ان کی عزاداری کو قبول فرما. پروردگار ان کے حاجتوں کو پورا فرما. اس سال اور ہر سال ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خصوصی طور پر زیارت کربلا نصیب فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما. مظلومین کی نصرت فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. آپ سب سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو اس سال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ.